السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسد علی اور میرے ساتھ ایک مہمان ہیں آج شکیل بلوچ صاحب۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا پاکستان اور چیریٹی۔ پاکستان اور چیریٹی کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا لوگ مختلف آرگنائزیشنز کو، ویلفیئر آرگنائزیشنز کو عطیات مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ غریب اور بھوکے لوگوں کا سہارا بن سکیں، کسی کا میڈیکل کی مد میں مدد کریں، کسی کی تعلیم کی مد میں مدد کریں۔ لیکن میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کرواؤں گا جس نے آج چیریٹی کی حد کر دی ہے۔ ایک شخص جو کہ ویلفیئر آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، ایک یوتھ کی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، عوامی یوتھ پاکستان کے نام سے، وہ اپنے علاقے کے مساکین اور غرباء کے لیے راشن کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کو راشن مہیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فراغت جب حاصل کرتے ہیں وہ اپنے گھر کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک ڈکیت سے، ایک ڈاکو جو بندوق تانے شکیل بلوچ کی جانب آتا ہے۔ شکیل بلوچ صاحب اس کے ساتھ کیا مکالمہ کرتے ہیں اور اس ڈاکو کے شکیل بلوچ صاحب کے اوپر حملہ آور ہونے کے بعد کی داستان کیا ہے، وہ ہم انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل صاحب۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ ایک سماجی کارکن ہیں، ایک سیاسی کارکن ہیں، آپ اپنے علاقے سے کونسلر، آپ کی فیملیز میں بھی کونسلرز کے الیکشن لڑنے والے اور جیتنے والے لوگ شامل ہیں، آپ ایک سماجی شخصیت ہے اپنے علاقے کی۔ ایک ڈاکو آپ کی طرف آیا اور نہ اس نے لوٹا نہ آپ نے اس کو پکڑوایا، اس نے بندوق بھی تانی، آپ نے پھر بھی اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا کیا آپ نے دیکھا اس کے اندر کہ آپ نے اس کو جانے دیا؟ میں رات کو تقریباً 1 بجے گھر واپس اپنے گیٹ پر جب پہنچا تو ایک ڈاکو موٹر سائیکل پہ میرے پیچھے کرتا ہوا میرے گیٹ پر پہنچ چکا تھا اور اس نے میرے پر گن تان دی، اور گن تانتے ہی میرے پاس اپنا ذاتی لائسنسی اسلحہ موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ میرا جو اسلحہ تھا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اور ساری بات یہ ڈکیتی کی جو تھی، جو اس کا چہرہ تھا اور اس کے جو عمل تھا ڈکیتی کا اور اس کا جو فیس تھا، دونوں چینج تھے۔ فیس اس کا غربت اور بھوک بتا رہا تھا، عمل اس کا ڈکیتی کا تھا۔ اور میرے پاس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا موقع تھا اور میرے پہ گن تانی اور مجھے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے پاس موقع تھا اس کا رپلائی کرنے کا۔ میں جوابی کارروائی میں گولی بھی چلا سکتا تھا اس پر، اور کیونکہ مجھے لوٹنے کی کوشش کی، خدا نہ خواستہ میرا نقصان بھی کر سکتا تھا۔ لیکن سب سے پہلے انسان کی انسانیت ہے، اگر انسانیت ہے تو سب کچھ ہے۔ اور میں نے اس کے چہرے پہ جو بھوک دیکھی، جو پریشانی دیکھی، شاید میرے خیال سے اس کے بچے بھوکے سو رہے تھے، وہ مجبور تھا۔ جو چہرہ میں نے پڑھا اور میں نے اس کو جانے دیا، اور صرف اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، جو پاکستان کے معزز شہری ہیں ان کو ڈاکو نہ بننے دیں، ان کو بھوکا نہ سونے دیں، ان کے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کھا کر بھوک میں تو نہیں سوتے۔ پاکستان کے اندر بات کی جاتی ہے لٹیروں کی، مافیا کی، دکاندار جو ہیں وہ ذخیرہ اندوز ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی چیزیں موجود ہوں گی، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کا جو اصل اور حقیقی چہرہ ہے وہ یہ چہرہ بھی ہے، جو ڈاکوؤں کے اوپر بھی مہربان ہے۔ ایک ڈاکو جو اس کو لوٹنے کی نیت سے آ رہا ہے، اس ڈاکو کو جانے دیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر بھوک اور افلاس ہے۔ نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو ہے وہ اس حوالے سے یہی قانون تھا کہ جس معاشرے میں، جس حکومت میں غریب اور نادار جو ہے وہ بھوکے سوئیں گے تو اس معاشرے میں چور کی انگلیاں نہیں کاٹی جائیں گی۔ تو سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں جو اس قسم کے ڈاکوؤں کو بھی جو ہے وہ ویلفیئر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چیریٹی کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں کہ یار تم یہ کام چھوڑ دو، یہ کام تمہارے لیے درست نہیں ہے، یہ کام تمہارا نقصان کرے گا۔ جو بندہ بھوک اور افلاس کے بعد اس کام کے اوپر تل آیا تھا، اس کام کو انجام دینے کے لیے آ گیا تھا، پاکستان میں ایسے شہری بھی موجود ہیں جو ان لوگوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں، اور خود پر حملہ آور ہونے کے باوجود کوئی نہیں جانتا تھا اگر وہ گولی چل جاتی تو جس طرح روزانہ کی خبریں چلتی ہیں جی ڈکیت جو ہیں وہ کھلم کھلا کاروائیاں کرتے پھر رہے ہیں، پولیس سوئی ہوئی ہے، اور یہی 2-4 خبریں چلنی تھی اور کہانی گل ہو جانی تھی۔ لیکن اس بات کو کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا ابھی تک۔ اس بات کو بھی ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے شہری موجود ہیں جو اس طرح کے حالات کے اندر بھی
پاکستانیت دکھاتے ہیں، انسانیت دکھاتے ہیں. پاکستانیت کا مطلب ہی انسانیت ہے. پاکستان کا مطلب اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پاکستان کا مطلب انسانیت بھی ہے. پاکستان زندہ باد اور ایسے شہری پائندہ باد.